بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ تھوڑی دیر پہلے کچھ سینئر وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی، جن کے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شامل تھے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بہت کم کر دیا جائے گا۔ 3.5 گھنٹے کا اعلان کیا گیا ہے، اور پھر سلولی اینڈ گریجولی اس ڈیوریشن میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ ایک بڑا خوش آئند اعلان ہے، لیکن کیا اس اعلان پر عمل درآمد ہو پائے گا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اعلانات کیے جاتے ہیں، عمل درآمد پر کافی مشکلات ہم دیکھتے ہیں۔ تو جن سینئر وزراء نے اعلان کیا ہے اس میں خرم دستگیر خان صاحب بھی شامل تھے، اس وقت ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ خرم صاحب، سیدھے پریس کانفرنس سے ہی آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر کامل علی آغا صاحب، جو کہ مسلم لیگ قائد اعظم کے سینئر رہنما ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آغا صاحب نے بھی سینٹ آف پاکستان میں ایک بہت اہم ایشو پہ بات چیت کی ہے، انہوں نے تقریر کی ہے۔ میں چاہوں گا آغا صاحب جس ایشو پہ آپ نے تقریر کی ہے وہاں سے ہم شروع کریں، کیونکہ وہ ایشو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ کچھ دن پہلے بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کی ایک ترجمان ہے، اور اس نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس عورت کے خلاف ایک احتجاج کا سلسلہ ہے، اور وہ اب ایک انڈیویجول کے خلاف احتجاج نہیں ہے، بلکہ بھارت کی حکمران جماعت کے خلاف وہ احتجاج بن گیا، اور عرب دنیا میں خاص طور پہ بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی تحریک چل رہی ہے۔ تو اس پر آج ایک ہمیں خوشگوار حیرت ہے اور اچھی بات ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، انہوں نے بھی اس پہ ایک بیان دیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے اور اس پہ ٹویٹ کیا ہے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر وہ بھی اس پہ مذمت کر رہے ہیں، اور جو مسجد الحرام کے جو امام ہیں شیخ عبد الرحمن السدیس، ان سے لے کے دنیا بھر کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ بھی ہندوستان کی حکمران جماعت کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو اس پہ مسلمان ہمیں اکٹھے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ سلسلہ کچھ نہ کچھ وقفے سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ آغا صاحب، ایک تو اچھی بات یہ ہوئی کہ آپ نے تقریر کی، اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آپس کے اختلافات کے باوجود انہوں نے بھی ایک ہی بات کی ہے، لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اس پر کوئی ایسا مشترکہ موقف اختیار کریں کہ یہ سلسلہ رک جائے؟ دیکھیں، حامد میر صاحب بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی آج یہ بات جو میں نے ایک بات تو میں نے یہ کی کہ اس کے اوپر سیاست نہیں، دونوں اطراف سے جو لوگ سیاست کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی توہین کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ایک اقدام ہے اسلام دشمنوں کا کہ جس کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس کے اندر اگر ہمارے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم سب سے پہلے تو آپ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، پھر اس کے بعد حکومت وقت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ تنقید کریں کہ پہلے حکمران عمران خان نے یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، جو کسی نے کیا ہے وہ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے، جس نے کمی کیا ہے وہ گناہ گار ہے۔ یعنی جس معاملے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہ حیثیت ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کی، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے، اور اس کو انڈورس کیا اللہ پاک نے۔ تو جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے اور اپنا پوری کائنات کا مالک ہو، تو اس کی حیثیت تو ڈیسائیڈڈ ہے، اس میں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن کاوشوں میں کمی جو ہے وہ بھی جسارت کے مترادف ہے۔ تو میں نے بڑی ہمبل ریکویسٹ کی حکومت سے کہ آج آپ بڑھیں، تنقید نہ کریں، آپ مقابلہ کریں کہ اگر کسی نے کم کیا ہے تو اس سے بڑھ کے کریں، اور سب سے پہلے آپ خود او آئی سی میں جائیں اور او آئی سی کو مجبور کریں کہ ایک مشترکہ کنڈیمنیشن اس کی جاری کریں، اور اس کے بعد بھارت کی حکومت
سے وضاحت طلب کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں خرم صاحب, او آئی سی نے تو آج اس کی مذمت کر دی ہے, یہ بیان آ گیا او آئی سی کا ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے, انہوں نے کنڈیم بھی کر دیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہندوستان کی حکمران جماعت ہے اس نے جو کیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دیز کیسز آف ڈیفیمیشن آر پارٹ آف اے گروئنگ اسپیٹ آف ہیٹریڈ اینڈ ڈیفیمیشن آف اسلام ان انڈیا. لیکن یہ ایشو صرف انڈیا تک محدود نہیں ہے. آپ کی حکومت جو ہے وہ او آئی سی کے ذریعے اور کیا ایسا کام کر سکتی ہے جو کہ پہلی حکومتوں نے نہیں کیا؟ ہمیں اس کا مقابلہ جو ہے تحقیق سے کرنا ہے, دلیل سے کرنا ہے اور ابلاغ سے کرنا ہے. کہ میرا پیغمبر تو عظیم تر ہے اور ابد تک وہ رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بارے میں اگر اس طرح کی گستاخی پہلے بھی ہوتی ہے مغربی دنیا میں, ایک واضح طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسندی کا رجحان موجود ہے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. چونکہ وہاں بھی جب اکانومی میں کچھ خرابی ہوئی ہے تو وہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ مسلمان آ گئے ہیں دوسرے ملکوں سے, ہمارے ملکوں میں آ کر ہماری نوکریاں چھین رہے اور ہمارا کلچر جو ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ تحقیق سے, دلیل سے, ابلاغ سے, مغربی زبانوں میں ابلاغ سے. ہمیں جو اصل میں جو سنجیدہ کوشش کرنی ہے سب نے مل کے کہ بھی وہاں کے لوگوں کو ہم نے یہ بتانا ہے, ان کی زبان میں بتانا ہے کہ ہماری وابستگی کتنی گہری اور کتنی جذباتی اور کتنی بنیادی ہے ہمارے ایمان. یہ ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے, یہ ہمارے ہیومن رائٹس وائلیٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں بڑی دفعہ اس پہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے. لیکن ایز اے سیڈ حکومت کا کام یہی ہے کہ تمام فورمز پہ, چاہے وہ او آئی سی ہے, یونائٹڈ نیشنز ہے اور دوسرے فورمز ہیں, انشاءاللہ یہ وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم نے آج ہدایت دے دی ہے کہ وہ اس کے اوپر پورا ایکشن پلان مرتب کر کے تو کابینہ کے سامنے پریزنٹ کریں گے اور خود اس کو لیڈ کریں گے. جہاں اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم دنیا میں کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس بات کو یقین بنانا چاہیے کہ تشدد سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں معاملہ جو ہے, میں پھر کہتا ہوں, تحقیق, دلیل اور ابلاغ سے. بالکل ٹھیک ہے, تشدد اس کا کوئی لیکن میر صاحب اس میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پوزیشن ہے نا, اس وقت جتنا مسلم امہ نے ریئیکٹ کیا جلدی, اس کی ایک وجہ ہے, کریڈٹ ہے عمران خان کا کہ اس نے جتنا اجاگر کیا اس معاملے کو, اس میں اس نے نوٹس لیا ہے اور جتنا دنیا کو بتایا ہے کہ یہ کتنا سنگین ہے اور کیا حالات ہو سکتے ہیں, امن دنیا کا امن برباد ہو سکتا ہے, یہ سارا اس کی وجہ سے اسلامی ممالک نے پہلے ایسے کبھی ریئیکٹ نہیں کیا, ابھی بڑا ریپڈلی کیا. لیکن پاکستان کی حکومت نے, میں معذرت سے کہوں گا, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد وزیر اعظم نے بھی ایک روایتی قسم کی بات کی, خود بھی دیا وزیر اعظم نے خود بھی دیا, لیکن وہ روایتی بات نہیں ہے. اس میں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, سب کو کرنا چاہیے, اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب خرم صاحب اب آ جاتے ہیں اس ایشو پہ جس پہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کیا ہے. تو یہ ایک عوام کا مسئلہ ہے اور عوام ہی کو ایڈریس کر رہے تھے, تو ذرا عوام کی آواز بھی آپ تک پہنچا دیتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے عوام کو کیا مسائل ہیں, میں چاہ رہا ہوں ذرا خرم صاحب تک ان کی آواز پہنچ جائے. آپ کی آواز ہم خرم صاحب کے کانوں اور آنکھوں تک پہنچا رہے ہیں. پہلے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اب 17 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جو دن بھر کمانے والے ہیں وہ کس طرح رات کو سوتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, اس کا درد کسی کو بھی نہیں ہے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ہے کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے. گراہک دکان پہ آتے ہیں تو یہ گرمی میں 2 منٹ میں واپس نکل جاتے ہیں. لائٹ کا بھروسہ نہیں, 4 گھنٹے بھی جاتے, 2 گھنٹے بھی جاتے, جہاں جاتے نہیں ہے بلیں بھرتے رہتے. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے, کبھی رات کو جا رہی ہے, کبھی صبح میں جا رہی ہے, کبھی دوپہر کو جا رہی ہے. یار ایک ٹائم بنا لو نا آپ لوگ کے, 2 گھنٹے 4 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ کرنی ہے وہ کرو. بھجن اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ حد سے زیادہ ہو گیا کام. یہ اپنا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کپڑے پھاڑ کے آپ کو ہر چیز دوں گا, اب تو کپڑے کیا پورا بدن بھی دے دے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا. جس طرح لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے اسی طرح بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بل بھریں یا لوڈ شیڈنگ برداشت کریں. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے تاکہ عوام کی بددعاؤں سے بچا جا سکے. جی خرم صاحب, یہ عوام کی آواز آپ تک پہنچائی ہے. اب آپ نے ان کو آج یہ وعدہ ان سے کیا ہے کہ کل سے 3.5 گھنٹے تک آپ ریڈیوس کر دیں گے لوڈ شیڈنگ. پہلے بھی بہت سے وعدے کیے گئے تھے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, تو کیوں ہم آج جو آپ نے دعویٰ کیا ہم کیوں اس پہ یقین کر لیں؟ میر صاحب پورے حقائق سامنے رکھ دیتے ہیں عوام کے سامنے. دیکھیے جو
پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جو تجربہ ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہے، اور یہ جو نمبر دیا جاتا ہے 3.5 گھنٹے کا، آج ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر کام کر لیا ہے، یہ ان علاقوں کے ان فیڈرز کے لیے ہے جن پر بجلی کے بلوں کی بازیابی اور خسارہ جو ہے وہ 30% سے کم ہے۔ اچھا، یہ کیٹیگری 1 2 3 ہے۔ جس طرح میں نے 10 مئی کو بھی یہ کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ 0 ہے، وہ کیٹیگری 1 سے 3 تک کے فیڈرز پر تھی۔ اس کے آگے جیسے جیسے خسارہ بڑھتا ہے اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی جاتی ہے۔ اس وقت بھی جس دن یہ 10 تاریخ کو میں نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ 0 ہے، اس وقت بھی کیٹیگری 4 5 6 7 کے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ تھی۔ اسی طرح جو 3.5 کا وعدہ ہے وہ کیٹیگری 1 سے 3 کے فیڈرز کا وعدہ ہے، جس میں پاکستان تو کیٹیگری 1 سے 3 کا جو فیڈر ہے، یہ شہر کا نام بتا دینا۔ جی وہ ہر شہر میں ہے، اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، کراچی۔ اگر میرا علاقہ جو ہے فرض کریں اسلام آباد میں اگر ایک علاقے میں رہتا ہوں اور وہاں پر 5-6 لوگ جو ہیں انہوں نے بجلی کے بل نہیں دیے ہوئے لیکن میں دیتا ہوں، تو اس کی سزا مجھے بھی ملے گی نا؟ 5-6 لوگوں سے نہیں یہ معاملہ ہوگا۔ اگر جس میں نے کہا کہ اگر اس علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد بل نہیں دے رہی، پھر آپ کو زیادہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں اس پر تو پھر اس کا مطلب ہے جو آپ نے آج اعلان کیا ہے اس پہ پھر عمل درآمد کیٹیگری کے حساب سے ہوگا؟ جی، کیٹیگری جو ملک کے بڑے شہر ہیں یا چھوٹے قصبے ہیں، جہاں بھی لوگ اپنا بل دے رہے ہیں ان کو ہم بجلی پرووائڈ کریں گے۔ جہاں یہ ایشوز ہیں، بہت سارے ہمارے پنجاب میں بھی علاقے ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو آدمی بل بھر رہا ہے آپ اس کو تو بجلی دینا؟ جی، یہ ایک تھوڑا سا طویل المدتی فارمولہ ہے کہ فیڈرز کو بریک کر کے کیا جائے کہ جہاں جو لوگ بل دے رہے ہیں ان تک بجلی پہنچے۔ اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے، لیکن ابھی جو ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ جو کیٹیگری 1 سے 3 کے جو یعنی قانون پر عمل کرنے والے، جو بل جتنا آتا ہے اس کو بھرنے والے لوگ ہیں، ان کو کم سے کم تکلیف ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے بجلی کا مثلا کراچی میں ایک اور میرا دل جو ہے کراچی والوں کے لیے بہت پریشان ہے، وہ کراچی میں کراچی الیکٹرک ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کے اوپر حکومت کا براہ راست اس طرح کنٹرول نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جب مجھے یاد ہے کہ 10 مئی کو جب میں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ 0 ہو گئی ہے، تو سب سے زیادہ جو دکھی اور پریشان مجھے پیغام آئے، اور میرے صاحب سوشل میڈیا کے دور میں صرف آپ نہیں ہے جو آواز سناتے ہیں، عوام براہ راست ہمارے اس پر آ رہے ہیں، ہمیں اپنے جو ان کے دکھ ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو کراچی والوں کا یہ درست ان کا دکھ ہے کہ جی کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہمیں یہ اس کے فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی کو ہم میرے صاحب 1000 میگا واٹ بجلی دیتے ہیں جو کے الیکٹرک پروڈیوس کرے۔ 1000 میگا واٹ کا مطلب ہے کہ اگر ہم کراچی کو یہ بجلی نہ دیں تو پورے ملک میں 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے، لیکن کراچی ہمارا شہر ہے، ہمارے بھائی اور بہنیں والے تھے، لہٰذا ہم انہیں بجلی دے رہے ہیں۔ جو بات آپ نے پریس کانفرنس کی، میں سرحد سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے 3.5 گھنٹے، 16 جون سے یہ 3 گھنٹے آدھا گھنٹہ اور کم ہو جائے گا کیونکہ ہماری کچھ پروڈکشن آ رہی ہے، اور انشاءاللہ 30 جون تک ہمیں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوڈ شیڈنگ بہت کم ہو جائے گی، غالباً 2 گھنٹے سے بھی کم رہ جائے گی۔ یعنی میر صاحب نہ ہی سمجھو، ہاں جی، یعنی نہ ہی سمجھو۔ آپ کو یہی سمجھ آئی ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، یہ سارا بیوروکریٹک ایک سٹائل ہے، وہ فیڈ کرتے ہیں کہ ایسے۔ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 30% کہاں سے اپنا کم مل رہے ہیں اور 30% سے زیادہ کہاں پہ ریکوری ہو رہی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ عام آدمی کو پتہ ہے؟ اس کو تو پتہ ہے کہ میری بجلی نہیں آئی، مجھے بجلی ملنی چاہیے تھی، میں بل دے رہا ہوں، اس کو نہیں مل رہا، جیسے آپ نے کہا کہ مجھے بھی سزا ملے گی۔ جی، ہمارا بڑا سمپل فارمولہ ہے، جو لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں، ہم اسے درخواست کرتے ہیں کہ جو آخری بل انہوں نے پے کیا ہے اس کی کاپی ہمیں بھجوا دیں، اس کے اوپر ایک ریفرنس نمبر ہے، انسٹنٹلی ملک کا کسی بھی فیڈر کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہم وہ نکال کر ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک خاتون ہے جی، ایک اس کے پاس ایک پنکھا چلتا ہے، اس کا 2 بلب چلتے ہیں، ایک اے سی ہے جو 12 بجے کے بعد وہ چلاتی ہے، اور وہ بیوہ خاتون ہے، 4 بجے بند کر دیتی ہے۔ وہ 4 گھنٹے اس لیے چلاتی ہے کہ بچے صبح سکول چلے جائیں، نیند کم از کم اتنی وہ کر لیں۔ وہ کہتی ہے کہ جی 4 گھنٹے کے بعد تھوڑا سن ٹھنڈا ہو جاتا ہے کمرہ تو پھر میں بند کر دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس بجلی، اور اس کا بل آتا ہے 45,000 سے 65,000 تک۔ اور پچھلے 3 ماہ سے میں یعنی جو گروس روٹ لیول سے کونسلر سے لے کے یہاں پہ پہنچا ہوں، میں اور میرے 2 بچے
وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں کہ اس کا بل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, کوئی سنوائی نہیں کسی کی. تو اس کا تو بل کمال کرتے ہیں. ابھی آپ بل ٹھیک کروائیں نا ان سے. وہ وہاں پہ تو میری یہی گزارش ہے آغا صاحب سے, اندوں کا راج ہے وہاں پہ وابڈا کے اندر. اور میری بات سنیں, ایک بات لگی لپٹی نہیں ہے, اس خاتون کا بل ہم تک پہنچائیں, ہم ان کی داد رسی کریں. میں خرم سے ایک بات میں ایک انڈیویجول کی بات کی, میں اب اس کا میٹر تبدیل کرانے لگا ہوں پلے سے پیسے دے کے, کہ شاید اس کی وائرنگ چیک کروائی ہے میں نے, پرائیویٹلی کروائی ہے سارا کچھ. دوسری بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ پہ 1000 میگا واٹ بجلی کئی الیکٹرک کو دی جا رہی ہے, یہ ذاتی بات ہے. ورنہ اوریجنل ایگریمنٹ تھا کہ وہ 300 میگا واٹ بجلی اس کو ان کو دی جائے گی, اور وہ 6 ماہ کے بنیادی ایگریمنٹ نکلوا لیں آپ. میں چیلنج کرتا ہوں 6 ماہ کے اندر وہ جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے اور نئی جنریشن لگائیں گے, اور 300 میگا واٹ بھی حکومت پاکستان ان کو دینے کی پابند نہیں ہے. اور یہ اب تک 1000 میگا واٹ دی جا رہی ہے, وہ کس کو, وہ عوام کو نہیں دی جا رہی میر صاحب, معافی سے عرض کر رہا ہوں, وہ کے ای کو دی جا رہی ہے جو کمپنی ہے اور وہ نفع کما رہی ہے, اور سستی بجلی لے کے عام آدمی کی جیب کاٹ کے اس کو 1000 میگا واٹ دی جا رہی ہے اور وہ مہنگی بیچ رہی ہے. میر صاحب ہمارا ایگریمنٹ جو ہے اس وقت کوئی نہیں ہے کہ الیکٹرک سے, یہ شباش سپیڈ صاحب کو اس کا علاج کرنا چاہیے. نہیں یہاں پہ سپیڈ دکھائیں, وہ علاج کریں گے نا جی. اس وقت تو بات یہ ہے, دیکھیں بجلی کا معاملہ میر صاحب اس طرح جیسے سانس ہے, آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگرچہ اس وقت ایگریمنٹ موجود نہیں ہے, ہمیں کراچی کے بہنوں اور بھائیوں کو جتنی ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ بجلی اویلیبل ہے وہ 1000 میگا واٹ, کراچی والے بھی, کوئٹہ والے بھی, پشاور والے بھی, بنو والے بھی, ملتان والے بھی, سارے ہمارے بھائی. اچھا آپ دیکھیں کہ اس وقت بجلی کی پیداوار جو ہے پاکستان میں وہ 20,500 میگا واٹ ہے جی, رفلی 21,000. اچھا, اور بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے طلب وہ 26,000 میگا واٹ ہے جی, 25,000 سے تھوڑی. تو شارٹ فال میرا خیال ہے کہ تقریباً 5,500 کا ہے جی, صرف 5,500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے, وہ آپ نے دور کرنا ہے. کیا وہ ہم 2018 میں حکومت کی مدت ختم کرنے سے پہلے اس کا انتظام کر کے گئے تھے. اچھا, لیکن جو عذاب عمرانی حکومت کی صورت میں سنیے نا جی, آپ ساری پچھلی حکومت نہیں, آپ کو سننا پڑے گا نا, سننا پڑے. ابھی ہم چند دن پہلے کروٹ میں گئے, ہائیڈرو الیکٹرک پاور 720 میگا واٹ کا پلانٹ ہے جو سی پیک کا حصہ تھا, وہ مکمل کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ عذاب عمرانی تھا. اگر وہ 720 میگا واٹ ہوتے تو 1 گھنٹہ بجلی کم ہوتا. سنیے میری بات, یہ بات اب مکمل ہوگی, میرا چھوٹا بھائی ہے, مکمل ہوگی, میرا چھوٹا بھائی ہے, میری بات سنیں. اصل عذاب پتہ کیا ہے, میں تفصیل لوگوں نے دیکھے, میں آپ کو نہیں آپ کو آغا صاحب پلیز مجھے 2 منٹ آپ کو, آغا صاحب میری گزارش ہے, ایک زمانہ مجھے 2 منٹ دے دیں, مجھے 2 منٹ دے دیں, ہم طوفان اٹھائے ہوئے تھے. آغا صاحب آپ کی مہربانی ہے, مجھے 2 منٹ نظیر نے آغا صاحب آپ کی مہربانی ہے, 1 منٹ دے دیں. آغا صاحب آپ کی مہربانی ہے, مجھے 2 منٹ جی لے. ٹھیک ہے جی. ایک ہو گیا کروٹ الیکٹرو پارک 720 میگا واٹ, پانی سے بجلی بنتی ہے, باہر سے پیٹرول نہیں منگانا. دوسرا شنگھائی الیکٹرک تھر کول کے اوپر 1200 میگا واٹ, جو کہ پچھلے سال مکمل ہونا تھا, ابھی تک مکمل نہیں ہوا, انشاءاللہ اس سال کے آخر تک مکمل کریں گے. تیسرا ٹریمو کے اوپر جو RLNG کا پلانٹ تھا 1200 میگا واٹ کا, وہ جو 2018 سے تیار کھڑا ہے اس کو نیب گردی کا شکار ہوا. 3200 میگا واٹ جو جس کا ہم انتظام کر کے گئے تھے, اگر اس ملک پر عذاب عمرانی نہ آتا تو 3200 میگا واٹ آج سسٹم میں ہوتا اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ 3 گھنٹے کم ہوتی. اچھا, لیکن آپ کو یاد ہوگا, آپ اس وقت ابھی وزیر نہیں بنے تھے, لیکن جیسے ہی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے آپ کے پاور ڈویژن کا ایک اجلاس بلایا, اور اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ جناب یہ چھوٹے چھوٹے پرابلمز تھے, یہ دور ہو گئے ہیں, بس 15-20 دن میں سب ٹھیک ہو جائے. میر صاحب 2 منٹ مجھے بھی دیں. نہیں ٹھیک, دیکھیں جب پچھلی حکومت کے دور میں جب وہ ہمیں کہتے تھے نا جی کہ یہ اس سے پچھلی حکومت نے کیا, تو ہم کان بند کر. آپ دیکھیں پچھلی حکومت یہ کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون بہت زیادہ بجلی لگا کر چلے گئے. اچھا جی, آپ جلدی سے آغا صاحب بات کر لیں, جب میں ایک بریک لے لوں پھر آپ کے پاس ہی آیا. جی بسم اللہ. بہت مہربانی ہے جی کامل علی آغا صاحب کی, انہوں نے مجھے اجازت دے دیا, حالانکہ کروشل صورتحال ہے اور جواب انہوں نے دینا ہے, لیکن انہوں نے مجھے اجازت دے دی. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. یہ جو وقفہ تھا, اس وقفے کے دوران مجھے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بالکل لوڈ شیڈنگ عوام کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب نے, حمزہ شہباز صاحب نے تو یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آٹا ملے گا سستا, وہ بھی نہیں مل رہا.
اب خرم صاحب جو ہیں ان کا اس سے تعلق نہیں بنتا، لیکن حکومت کے نمائندے کوشش کریں گے کہ ان کی نوٹس میں کوئی اور چیزیں بھی لے آئیں. لیکن وقفے سے پہلے کامل علی آغا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. آغا صاحب وہ اپنی بات مکمل. میر صاحب گزارش یہ ہے، جو اصل وجہ ہے اور جو مصیبت ہے، یہ عمرانی مصیبت کہتے ہیں، یہ کمیشن کی مصیبت ہے. کمیشن؟ جی ہاں. اصل بات یہ ہے، دیکھیں انسٹال کیپیسٹی کے اوپر دنیا کے اندر کسی جگہ پہ یہ ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ بجلی خریدے یا نہ خریدے حکومت، اور ڈالر کے اندر پیمنٹ کرنی ہے، روپے کے اندر بھی نہیں کرنی. تو آپ اندازہ کریں اس ملک کی مصیبت کیسے ختم ہوگی. یہاں پہ پہلے ہی ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، اور ہم یہ جتنی آئی پی پیز ہیں 17 18 20 اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں اب تو، یہ ساری کی ساری جو ہیں انسٹال کیپیسٹی کے اوپر جتنی ان کی کیپیسٹی ہے نا، یعنی ایک یونٹ لگا ہوا ہے، ایک پلانٹ لگا ہوا ہے کہ 550 اس نے وہ اس کی کیپیسٹی ہے. یہ پابند ہے. یہ کہاں کا ایگریمنٹ ہے کہ 550 کی پیمنٹ کرنی ہے ڈالر کے اندر. یہ اصل مصیبت ہے اس قوم کے اوپر، اور یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت ایگریمنٹ ہوئے ہوئے سارے. یہ پہلے میاں نواز شریف صاحب پراپاگنڈا کرتے تھے کہ بے نظیر نے لوٹ کے کھا لیا ہے اور کمیشن لے رہی ہے اس کے اندر. یہ انسٹال کیپیسٹی جو ہے یہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ ساری کی ساری ڈالر میں پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، روپے میں ہونی چاہیے. انہوں نے اس نے جو 5 لگائے تھے، انہوں نے پتہ نہیں 16 لگا دیے. اور اب وہ سارے کے سارے اگر وہ کمیشن لیتی تھی تو یہ بھی تو کمیشن ہی لے رہے ہیں نا. اب پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، اس کے باوجود ڈالر کا ریٹ نیچے نہیں آ رہا. ڈالر ہوں گے تو پیٹرول آئے گا نا جی، ڈالر ہوں گے تو ڈیزل آئے گا جس کے اوپر وہ چلتے ہیں. اچھا لیکن ڈالر ہوں گے تو ایل این جی آئے گی، لیکن اس کے اوپر چلتے ہیں. آغا صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ اب ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ آج 200 روپے اور 20 پیسے. ٹھیک ہے جی، ہو گیا. تو جب یہ 137 روپے ہوا تھا نا پیٹرول، جی 137 روپے جب ہوا تھا، 137 روپے، تو اس وقت جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا فرمایا تھا، ذرا سنیں. شروع ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر ہو شبہ اضافہ جو یہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے. اسی کو کامیابی کہتے ہیں کہ بلین ڈالر لے آئیں. اگر وہ بلین ڈالر لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا اور 160 روپے کا پیٹرول کرتے ہیں، اور لیکن بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مل جاتے ہیں، تو کیا یہ کامیابی ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. یہ ہم نہیں کر سکتے کہ آئی ایم ایف کی ایما پہ، آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ پیٹرول مہنگا کریں. سنا آپ نے کہ ہم ایک روپیہ کی بھی اجازت نہیں دیں گے بڑھانے کی، خود پہلے 30 روپے پھر 30 روپے. اب خرم صاحب یہ بالکل بھی سوال مجھے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے، اس کا جواب مفتاح صاحب ہی کو دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور میں یہ سوال آپ کے ساتھ نہیں کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اکانومی چلانے کے لیے جو گاڑی ہے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو بٹھا تو دیا ہے. تو ایک آدمی جب اپوزیشن میں تھا تو کہتا تھا کہ 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانا، اب اس نے 60 روپے بڑھا دیا ہے. تو آپ کو یقین ہے کہ وہ اس گاڑی کو صحیح طریقے سے چلا لے گا؟ جی بالکل چلائیں گے. آغا صاحب پھر ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں عذاب عمرانی ہے نا، 5600 ارب روپے کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے. کوئی مذاق ہے؟ آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتی پچھلی حکومت کو کچھ نہ کہیں. 5600 بلین کا اتنا بڑا مالیاتی خسارہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ بڑے کم ہیں. اب ہم نے ہر جگہ ریسورسز لگا دیا. چلے عذاب عمرانی میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، ٹھیک ہے، یا میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن اب ذرا میں آپ کو لے چلتا ہوں مارکیٹ کے اندر. یہ راولپنڈی جی اور جو شہباز شریف صاحب نے اور حمزہ شہباز صاحب بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ جی آٹا جو ہے وہ آپ کو سستا ملے گا، تو سنیں مارکیٹ کیا بتا رہی ہے. ملک پر مشکل حالات اور مشکل فیصلے، لیکن سارا بوجھ عوام کی جیب پر. پیٹرول کی قیمت نے تو جیسے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو بھی آگ لگا دی. راولپنڈی میں 15 کلو فائن آٹا 1250 روپے کلو، چاول 220 روپے، چینی 90 سے 100 روپے اور گھی فی کلو 500 روپے سے کم میں دستیاب نہیں. حکومتی دعووں کے برعکس راولپنڈی کی اکثر مارکیٹس
अभी तक सरकारी आटे से महरूम हैं। ताहम कुछ मुकामात पर ट्रक महदूद स्टॉक के साथ आटा फराहम करते दिखाई देते हैं। सरकारी आटा 10-15 दिन बाद अगर आता है तो 8-10 तोड़े तो वो भी 2-3 दिन में निकल जाता है। जो ऑयल था हम 380, इमरान की जो हुकूमत थी उस टाइम 380 का बेचते थे, अभी वो 600 650 पे। सिर्फ आटा ही तो नहीं है ना, घी चावल और तकरीबन हर चीज़ महंगी हो चुकी है। महंगाई के मारे शहरी शिनाख्ती कार्ड लिए घंटों यूटिलिटी स्टोर्स पर खड़े तो रहते हैं, लेकिन उन्हें सस्ती अशिया तक रसाई नहीं मिलती। पिछले 15-20 दिनों से एक ही बार आटा है। यूटिलिटी पे जो घी 260 का मिल रहा था वो अब 360 का मिल रहा है। घी महंगा गया, चीनी महंगी होगी, सबसे ज़्यादा किराया महंगा हो गया है। ना घी मिलता है, ना चीनी मिलती है, ना आटा मिलता है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के सिर्फ दावे बाकी रह गए, क्योंकि यहाँ ना तो आटा दस्तयाब है और ना ही चीनी, और सिर्फ घी के 2 पैकेट्स के लिए शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं। कैमरामैन अब्दुल सोमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, रावलपिंडी। तो अब सवाल मेरा खुर्रम साहब ये है कि ठीक है, ये जो भी है ये अज़ाब इमरानी की वजह से है, तो अब आप आगे तो आप रहमत बन जाएं, आप अवाम को रहमत बन के इस अज़ाब से निजात दिला दें। कम से कम जो ऐलान किया है कि आटा सस्ता मिलेगा वो तो उनको दिलवा दें। जी मैं अवाम को बड़े आजिज़ी से कहना चाहता हूँ कि हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये 1 जून का महीना जो है एक मुश्किल हम सब के लिए मुश्किल हवाले से है, लेकिन मामलात आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जो इमरानी काबीना के बरक्स शहबाज शरीफ की काबीना में IPP का कोई मालिक नहीं बैठा हुआ, वहाँ 1 से ज़्यादा बैठे हुए थे, बाज़ दफ़ा 3-3, 4-4 भी बैठे हुए थे, जो आए मुशीर बने और फिर गायब हो गए, फिर मुशीर बने आए गायब हो गए। तो यहाँ कोई IPP का ओनर नहीं है, यहाँ कोई जो है वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे नहीं जो आटे के कारोबार, आटों की स्मगलिंग में मुलव्वस हों, कोई काबीना में ऐसा आदमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये मामलात कंट्रोल में आएंगे। आवाम की तकलीफ़ बजा है, मैं ख़ुद एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा हूँ, मुझ तक भी आवाम की, आपने कहा कि मुझ तक पहुँचती हैं। मैं गुजरांवाला शहर में जब वीकेंड पे जाता हूँ तो मुझे एक एक चीज़ का मालूम है, लोग खुद आकर बताते हैं कि ये नहीं मिल रहा, आपने तुझे कहा जी, लेकिन ये सारी बातें जो हैं ये तकलीफ़ आर्जी है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में, प्रॉब्ली इसमें 2-3 महीने हैं अभी, लेकिन हम इसको जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल करेंगे। असल इशू ये है कि जो सप्लाई के मामलात हैं, जो आटा मुल्क से बाहर स्मगल होता था उसको रोका जा रहा है, यूरिया मुल्क से बाहर स्मगल होती थी उसको रोका जा रहा है। ये एक पूरी गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरी तरह फोकस्ड है, और आवाम को इस वक्त ज़रूर तकलीफ़ है, उसमें उनकी जो तकलीफ़ का एहसास हमें भी है, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बेहतरी आ रही है। अच्छा आगा साहब, कल कराची में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ IMF के ख़िलाफ़, NTUF ने किया है मुजाहरा, मज़दूरों की तंजीम है, जमात इस्लामी ने भी मुजाहरा किया है कराची में IMF के ख़िलाफ़। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो जब सड़क पर निकलते हैं वो तो इसलिए निकलते हैं कि ये जनाब ये इम्पोर्टेड हुकूमत निकालनी है, लेकिन लोग तो अब महंगाई के ख़िलाफ़ खुद आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये 2-3 महीने में ये सारे मामला ठीक कर लेंगे और फिर इमरान खान साहब इररेलेवेंट हो जाएंगे? मीर साहब मुझे ये बात बताएं, ये वो अंधे का ख्वाब जो सुना हुआ आपने, बहुत मशहूर कहावत है कि वो अंधे का ख्वाब हो सकता है, लेकिन मुझे इसलिए एक बात मुझे बताएं, ये जो पेट्रोल की कीमत में इन्होंने इजाफा किया 60 रुपये, ये इमरानी अजाब है? यानी इमरान ने तो 10 रुपये बढ़ाने थे वो भी नहीं बढ़ाए और 10 रुपये कम कर दिए। अच्छा। यानी 20 रुपये कम कर दिए, और ये कहते हैं जी कि वो तो पैसे ही नहीं थे। और भाई पैसे नहीं थे तो उसने 2 महीने 3 महीने वो कैसे चलाया? पैसे थे, और वो जो देखे ना दूसरी तरफ वो तरीन साहब क्या कह रहे हैं, वो भी तो फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, पहले भी रहे हैं, इनके दौर में भी रहे हुए हैं। बात यह है कि वो बंदा कह रहा है कि मैंने 466 अरब रुपया यहाँ से निकाल के इस काम के लिए रखा, और आइंदा भी मैंने निकालना था, और मैंने अपने रिसोर्सेज डेवलप किए। अगर कोई पाकिस्तान के अपने वसाइल से कीमत को कम कर सकता है और उसे चला सकता है, तो ये क्या जो आज ये कहते हैं जी इमरानी अजाब है, इमरानी, ये तो इनका अजाब है कि 60 रुपये, और उसकी देखें हर चीज़ महंगी होगी। ये कैसे महंगाई को ख़त्म करेंगे? यानी मुझे मीर साहब 2 लाख रुपए कंटेनर का किराया बढ़ गया है। कंटेनर का कराची से पेशावर तक, अच्छा, लाहौर तक,
یہ کس کے اوپر بوجھ پڑے گا؟ اچھا یہ جو اسلام آباد میں مختلف سڑکوں پہ بہت سے کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی تو کروڑوں روپے کے ہوں گے. یہ تو اس کے اندر تو خوراک بھی ضائع ہو رہی ہے، لوگوں تو یہ کنٹینر اگر بیچ دیں 50 کروڑ کے تو ہوں گے. یہ اس سے زیادہ ہوں گے جی، یہ لوگوں کا سرمایہ ان کے اس کے اندر. خرم صاحب یہ کنٹینر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بیچ دیں. اور اس کے اندر نہیں، میں ایک آغا صاحب اگر مجھے ایک منٹ دے دیں، اس کے اندر ماشاءاللہ بڑی کھنکدار آواز ہے، لیکن اگر مجھے ایک لمحہ دے دیں، آپ دیکھ لیں وہ پانی نہیں کر رہا ہے. ایک لمحہ دے دیں، ایک لمحہ دے دیں. انہوں نے اس لیے رکھے یہاں پہ کہ وہ عطا اللہ جو ہے ایک ایم این اے ہے، اس نے خود کچھ حملے کی دھمکی دے دیا ہے. اچھا خرم صاحب، اب پہلے انہوں نے مجھے بریک کی اجازت دی تھی، اب آپ کوئی بات نہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم ویسے ہی ازراہ تفنن فرمائش کر رہے تھے کہ یہ اسلام آباد میں جگہ جگہ پہ سڑکوں پہ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں جو عمران خان کا آزادی مارچ روکنے کے لیے یہاں پہ رکھے گئے تھے، ابھی بھی بھاری تعداد میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ان کو بیچ دیا جائے تو کروڑوں روپے اس سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ کن غریبوں سے چھین کر ان کو رکھا گیا یہاں پہ. شاید یہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ خود کچھ حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ کون دے رہے ہیں ذرا سنیں. یہ یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کے ایک بال کو بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ ملک چلانے والے سوچ لیں کہ نہ آپ رہیں گے نہ آپ کے بچے رہیں گے. سب سے پہلے میں خودکش حملہ کروں گا آپ پہ، اور آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اور اسی طرح ہزاروں کارکن تیار ہیں، ہزاروں خودکش تیار ہیں. عطا اللہ صاحب ایم این اے کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے اعترافی سٹیٹمنٹ دے دیا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہزاروں خودکش تیار ہیں. میر صاحب عذاب عمرانی فساد عمرانی بن گیا ہے. یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور جس طرح کا ہم نے ڈسپلے 25 تاریخ کو دیکھا ہے، تو یہ کیا پاکستان کا ان کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اس طرح کے فساد سے پاکستان کا جو بین الاقوامی پورا ایک منظرنامہ ہے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان کا امیج جاتا ہے کہ پاکستان ایک غیر مستحکم ریاست ہے جہاں یہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ شخص کون ہے جو یہ رکن پارلیمان ہے، یہ منتخب رکن تھے قومی اسمبلی کے کراچی سے. اب اگر سندھ ہاؤس پہ بھی حملہ کیا تھا وہاں گرفتار بھی ہو گئے جی. تو دیکھیے نا جی، اگر منتخب اراکین جو ہیں جن کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے عوام کی فلاح کی، عوام کے جان و مال کے امن کی، اگر وہ اس طرح کی دھمکیاں دیں گے تو فساد بڑھے. نہیں، لیکن آپ ان کا دوسرا اینگل بھی ہے نا اس دھمکی کا کہ آپ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے دفعہ 144 توڑی ہے. جی ہم نے سمپلی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب تبھی گرفتار ہوں گے جب ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت اور شواہد آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد پولیس نے جو ان پہ 16 مقدمات قائم کیے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، بکواس ہیں. نہیں، ان کے لیے ثبوت اور شواہد جب اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے. تو 16 مقدمے پھر کیوں درج ہوئے ہیں؟ دیکھیے نا، یہ حمزہ شہباز اور شاہد حقان عباسی اور شہباز شریف کی طرح نہیں ہے کہ 22 مہینے اندر رکھا ہوا جیل میں ڈال دیا قوت خانوں میں، بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی شواہد ہی نہیں. دوسرا آغا صاحب نے ایک بات کی 2013 وہ جو کل سے چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ گوگی بشرا پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے. پھر وہ آپ ثبوت کوئی نہیں ہے نا، آپ مان لیا نا. ٹیسٹ یہ ہے کہ عدالت میں ثبوت کے ساتھ جائیں گے تبھی گرفتاری ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی. دوسرا آغا صاحب نے ایک بات کی، مجھے بڑی گفتگو کی ہے، وہ یہ ہے کہ 2013 میں اس ملک میں دہشت گردی تھی، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، گیس اور بجلی کا بحران تھا. ہم سب کی آنکھوں کے سامنے محمد نواز شریف نے یہ تینوں بحران حل کیے، ان کو ریزالو کیا. یہ کہنا کہ ہو نہیں سکتا یا کبھی نہیں ہوگا، ہم نے کر کے دکھایا. عطا اللہ نے جو دھمکی دی ہے تو وہ عمران خان کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، وہ کسی ایک فرد کے جذبات ہیں، ہر فرد کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کتنا کمیٹیڈ ہے، کیا ہے اس کے ذہن میں جو بات کی ہے آئی ہے اس نے کہہ دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ایک ممبر پارلیمنٹ کو ضرور کرنا چاہیے. دوسری بات، ان کو مسلم لیگ نون والوں کو کوئی فوبیا ہو گیا، بیماری جو ہے نا، عمران فوبیا ہو گیا. یہ ہر وقت، یعنی کل خواجہ آصف کہ جی سپیکر پنجاب اسمبلی کیوں نہیں آئے، کدھر تھے، فلانا کدھر تھا، فلانا. دیکھیں، اس بولنے سے پہلے تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے. اور اس قسم کی بکواس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ اشتعال پھیلانے والی بات ہے. سپیکر جو ہوتا ہے اس کا عہدہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ جلسوں جلوسوں میں نہیں جا سکتا.
تو یہ ان کو تو ویسے ہی بخار چڑھا ہوا ہے ہر وقت کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے. آئین شکنی کا فوبیا ہے اور رہے گا. یہ پلانٹیڈ لوگ ہیں, یہ امپورٹڈ لوگ ہیں. آئین شکنی کا فوبیا رہے گا. آئین شکنی کا فوبیا رہے گا. کوئی بھی آئین شکن. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں یہ کہوں ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں, لیکن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر تہذیب اور شائستگی کے اندر رہتے ہوئے الزام لگائے, تنقید کریں, کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ خود کچھ حملوں کی دھمکیاں دیں گے تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.